پی آر سسٹم پہ چلا جائے تو چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کی نمائندگی بھی آ جائے گی. کچھ جماعتیں بالکل واش آؤٹ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی کہ یہ 200 400 پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. صرف آپ کی وہ پارٹیز رہ جائے گی جو ووٹ لیتی ہیں, جن کے ایک دو نمائندے جو ہیں وہ ریٹرن ہوں گے اسمبلیز میں, باقی جو ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی. دھاندلی کی پیداوار, لوٹے, ڈاکو, جھرلو اور فراڈ الیکشن, اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں. آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں. ٹاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں. ٹاک شوز پاکستان اس سلسلے کی 12ویں قسط پیش کر رہا ہے. اگر پی آر سسٹم پہ چلا جائے تو چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کی نمائندگی بھی آ جائے گی. کچھ جماعتیں بالکل واش آؤٹ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, جو نہیں ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. آپ کی یہ 200 400 پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. صرف آپ کی وہ پارٹیز رہ جائے گی جو ووٹ لیتی ہیں, جن کے ایک دو نمائندے جو ہیں وہ ریٹرن ہوں گے اسمبلیز میں, باقی جو ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو آپ اس کو ختم کر دیں. یعنی جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کے لیے یہ لازم ہو کہ وہ الیکشن میں حصہ لے, اگر نہیں لیتی اس کو ختم کر دے. اور اگر وہ ٹوٹل کے 5% سے کم ووٹ لیتی ہے تو بھی اس کو ختم کر دے. تو اس طرح سے یہ جو پارٹیز کی بلیک میلنگ والا سسٹم ہے یہ بھی اب ختم ہو جائے گا. صرف ایک جماعت اسلامی, اس کے علاوہ 250 پارٹیوں کی لسٹ میں ایک جماعت بھی یہ دی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نہیں ہے. کسی میں بھی ایمانداری کے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے, نامینیشنز ہوتی ہیں. پولیٹیکل ایلیٹ اپنی مرضی سے ساری تنظیمیں توڑ دو لیکن میں چیئرمین ہوں, ساری تنظیمیں توڑ دے لیکن میں قائد ہوں, ساری تنظیمیں توڑ دے لیکن میں چیئرمین اور کو چیئرمین ہوں. وہ نہیں ٹوٹتے اور نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے, ہمیشہ نامزدگیاں ہوتی ہیں. اور الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور انہیں کچھ کرنے بھی نہیں دیا جاتا. اور اگر کبھی کبھار الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے بھی لے تو آج کل میڈیا پر عجیب ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ غنڈے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ اس ادارے کو اور ادارے کے جو کام کرنے والے ہیں اس کو چلانے والے ہیں ان کو گالیاں نکالنا, ننگی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کون کہتا ہے ان کو؟ یہ اوپر سے کہا جاتا ہے. یہ ہماری ایلیٹ جو ہے ان کو سکھا رہی ہے اور یہ ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں. جب تک ہم اس سے واپس نہیں آئیں گے, ہم یہ ایف پی ٹی پی سے جان نہیں چھڑائیں گے, ہم نظام نہیں بدلیں گے, ہم اچھائی کی طرف نہیں جا سکتے. اس ملک کے لیے ہم اچھا نہیں کر رہے, ہم اس ملک کے لیے غلط کر رہے ہیں. یہ پہلے دن والی بات ہے کہ جب پاکستان بنا تو سندھ میں سر عبداللہ ہارون اور کھوڑو صاحبان لڑ رہے تھے اور پنجاب میں دولتاناز اور ممدوٹ ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے کھینچ رہے تھے, اور وہی ٹرینڈ آج تک آ رہا ہے. اور درمیان میں پھر کیا ہوا کہ ان کی اس لڑائی کی وجہ سے جو بیوروکریسی ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ یار یہ تو ملک ہی ختم کرنے پہ چلے ہیں, تو وہ انٹرپٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں 1947 سے لے کر 58 تک کیا ہوا, ایک تماشا لگا رہا. 58 میں ملٹری رجیم آ گئی جو 1971 تک رہی. یہ پہلی ملٹری رجیم تقریباً 13 سال تک رہی. 13 سال کے بعد پھر آپ دیکھیں صرف 6 سال جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کو ملے, اور ان 6 سالوں میں بھی آپ
3 سال نکال دیں، کانسٹیٹیوشن پرملگیشن ہونے تک اس کو نکال دیں تو صرف 4 سال بنتے ہیں۔ 77 سے پھر 88 تک جو ہے پھر ملٹری ریجیم آ گئی، اور پھر میں جا رہا ہوں، تو آ رہا ہے، تو جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، یہ 99 تک شروع رہا۔ پھر ملٹری ریجیم آئی، پھر وہ 2008 تک رہی، 9-10 سال اس نے پورے کیے۔ تو اب ملٹری والا آتا ہے تو وہ 10 سال لگا رہتا ہے اور لوگ مطمئن بھی رہتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں تو لوگ بھی مطمئن نہیں ہوتے اور یہ بھی ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ بنیادی طور پہ نظام ہی غلط ہے، اور جس کی بنیاد ہی غلط ہو تو اس پہ ہم کیسے ایک عالی شان عمارت جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں اور دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی یہ زلزلہ پروف بھی ہے، یہ بالکل جو ہے محفوظ عمارت ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ FPTP ناکام سسٹم ہے، یہ صرف ایک دوسرے کو اب گالیاں دینے اور بے ایمانی کرنے کے لیے رہ گیا، کیونکہ اس میں ہم بائی ہک اینڈ کروک الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ جب اس کو ہم بدلیں گے نظام کو، اگر ریفارمز کرنی ہے تو یہ EVM کچھ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے دے دیا جی وہ اوورسیز کو دے دیا، بھئی اوورسیز کو تو اتنے بڑے ممالک جو ہیں، امریکہ کہتا ہے جی ہمارا الیکشن سسٹم جو ہے وہ رشیا نے ہیک کر لیا۔ آپ انٹرنیٹ پہ کہاں سے کس طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کا ووٹ؟ پہلے تو آپ جتنے اوورسیز ہیں ایک اوورسیز الیکٹورل رول بنائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں کس حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، کس حلقے کے رہنے والے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی نژاد ہے لیکن پاکستان میں ان کا کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے، ان کے باپ دادا کہیں گئے تھے، اب یہاں ان کا کچھ بھی نہیں ہے، کسی حلقے میں ان کا ایڈریس تک نہیں ہے، اور جس کا ایڈریس بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کس کانسٹیٹوئنسی کا ووٹر ظاہر کریں گے؟ دس از ناٹ ایزی۔ یہ سیاسی بیان دینے تو بڑے آسان ہیں، یہ لوگوں کو ہمارے ہاں ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بناؤ، یہ بے وقوف قوم ہے، بس اس کو بے وقوف بناؤ، اور یہ پولیٹیکل ایلیٹ یہی گیم کھیل رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی۔ ٹاک شوز پاکستان کے اس تاریخی سلسلے الیکشن کمیشن اور دھاندلی کی تاریخ میں جو حقائق پیش کیے گئے، اور سابق ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن کمیشن رانا اسلم نے موجودہ انتخابی نظام میں جن خامیوں کی نشاندہی کی، اس کی قومی اسمبلی میں توثیق کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے 2 روز قبل الیکشن کمیشن 2017 کی ترمیم کو ختم کر کے الیکشن کمیشن بل 2022 کی منظوری دی۔ اس بل پر بحث میں الیکشن میں رازداری، بائیو میٹرک اور الیکٹرانک ووٹنگ طریقہ انتخاب میں تکنیکی خامیوں کا ذکر کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون نے ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا اور کہا EVM مشینیں ملکی انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حکومت اگر رانا محمد اسلم کی دی گئی تجاویز پر عمل کرے تو ملک میں منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ رانا اسلم کا کہنا ہے کہ اگر سیاستدان الیکشن کمیشن کا انتخاب کریں گے تو شفافیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ جب تک الیکشن کمیشن کو بااختیار ادارہ نہیں بنایا جاتا، منصفانہ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔